السلام علیکم. میں ارم صبا مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ سے مضمون اردو جماعت 7ویں، اور جو ہمارا آج کا عنوان ہے وہ ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ. آپ نے ڈاک کے یادگار ٹکٹ تو بہت دیکھے ہوں گے. آئے دن ہم خبروں میں پڑھتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کی یادگار منانے کے لیے ڈاک اور تار کے محکمے نے ٹکٹ جاری کیا. ان میں سے ایسے ہی مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا آزاد اور بھی بہت سارے، اور لیڈروں میں غالب، نیز، سر سید احمد خان اور اقبال اور بھی باقی سارے ہیں. ایسے شخص ہیں جن کے نام پر ٹکٹ جاری کیا گیا ہے. مگر یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ ہم ٹکٹوں پہ کسی نہ کسی بڑے ایسے شخص کی تصویر دیکھتے ہیں جنہوں نے کوئی ایسا کارنامہ کیا ہو. مگر اس کہانی میں انوکھی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹکٹ ہم دیکھ رہے ہیں، اس ٹکٹ پر کسی شخص کی نہیں بلکہ ایک کتے کی شکل دی گئی ہے. مطلب اس ٹکٹ پہ کتے کی شکل دی گئی ہے کیونکہ اس کتے میں کوئی ایسی خاص بات ہوگی کہ اس کے نام پر ٹکٹ جاری کیا گیا ہے. اس ٹکٹ پر کتے کی شکل کیوں دی گئی ہے وہ اس کہانی میں ہم پڑھتے ہیں. کہتے ہیں یہ جو ٹکٹ ہے یہ جاپان میں جاری ہوا تھا، اور جو میں نے پہلے بھی بولا اس ٹکٹ پر کتے کی شکل دی گئی ہے اور اس کتے کا نام انہوں نے ہاچی رکھا ہے. تو یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ایک ڈاکٹر تھا جو ایک پروفیسر کے حیثیت سے کام کرتا تھا، ایک بروڈیا یونیورسٹی میں کام کرتا تھا، اور وہاں پر وہ جاپان کے ایک آدمی سے ملا اور اس نے دیکھا کہ جاپان کی ایک نسل کے کتے ہیں جن کو ہم پالتے ہیں. اور ایسے ہی ڈاکٹر نے ایک کتے کو گود لیا اور اس نے اس کتے کو اپنے گھر لیا اور اپنے ساتھ رکھا. اور اس ٹائم وہ کتا جس کا نام ہاچی رکھا گیا تھا وہ ابھی 1 سال کا ہی ہو گیا تھا کہ اس کو اپنے مالک نے یہ عادت ڈالی تھی، اپنے گھر لایا، اپنے ساتھ صبح اسٹیشن تک لیتا اور شام تک وہ وہاں پر مالک کا انتظار کرتا. جب مالک وہاں سے واپس آتا اور تب وہ مالک کے ساتھ گھر آتا تھا. جب مالک اپنے بریڈیو یونیورسٹی میں وہ وہاں پہ پروفیسر تھا اور جب وہ وہاں پہ کام کرنے کے لیے جاتا تھا، جب وہ وہاں پہ واپس آتا اس اسٹیشن پر یہ ہاچی جو تھا وہ مالک کا استقبال کرتا. مطلب ہاچی کا یہ معمول بن گیا تھا، عادت بن گئی تھی کہ اپنے مالک کا انتظار کرنا. ایسے ہی وقت گزرتے گزرتے یہ ہاچی مشہور ہونے لگا کہ روز اپنے مالک کے ساتھ اسٹیشن جاتا تھا اور شام تک ان کا انتظار کرتے ہوئے اپنے مالک کے ساتھ گھر واپس آتا. ایک دن کیا ہوا کہ جو یہ ڈاکٹر تھا ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جب ان کو ہسپتال لیا گیا تو وہاں پہ یہ پتا چلا کہ ان کی دماغ کی نس پھٹ گئی ہے اور ان کا انتقال ہوا. مگر ہاچی ایک کتا تھا، اس کو یہ بات سمجھانا کہ ان کا جو پروفیسر تھا، اس کا جو مالک تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، یہ بات ہاچی کی سمجھ میں نہیں آئی. مگر ہاچی کی عادت تھی کیا؟ اسٹیشن جانا، مالک کا انتظار کرنا. اور اسی طرح ہاچی پھر سے مالک کے انتقال ہونے کے بعد بھی وہ روز اپنی عادت سے مجبور ہو کے، اس کا معمول بن گیا تھا، عادت بن گئی تھی، وہ اپنے اسٹیشن جاتا، مالک کا انتظار کرتا. مگر اب وہ منہ لٹکائے ہوئے واپس گھر آتا تھا کیونکہ وہ اپنے مالک کو وہاں پہ نہیں پاتا تھا. جب وہ وہاں پہ انتظار کرتا تھا پھر مالک وہاں سے نہیں آتا تھا تو وہ منہ لٹکائے ہوئے گھر واپس آتا اور پھر سے دوسرے دن پھر سے اسٹیشن جاتا اور ویسے ہی شام تک مالک کا انتظار کرتا تھا. اس طرح سے گزرتے گزرتے 7 سال ہو گئے اور یہ ہاچی جو ہے یہ مشہور ہو گیا. لوگوں نے یہ سنا کہ ایک کتا جو ہے، ایک ہاچی جو ہے وہ اسٹیشن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مالک کا انتظار کرتا ہے وہاں پہ. اس طرح سے
اس پہ مضمون لکھا گیا اور اس مضمون کا جو عنوان رکھا گیا وہ رکھا 7 سال مالک کا انتظار۔ اس طرح سے ہاچی جو ہے، ہاچی کی شہرت بڑھ گئی جاپان میں، کیونکہ یہ جاپان کے نسل سے تھا ہاچی، اور ایسے ہی اس کے وہاں کی جو حکومت جو تھی، جاپان کی حکومت تھی، انہوں نے ٹکٹ جاری کروایا ہاچی کے نام پر۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ جاپان والوں نے ہر ایک چیز کے ساتھ ہاچی کا نام جوڑا، تاکہ اس لیے کیونکہ یہ وہاں کا رہنے والا تھا، اور اس کی شہرت بڑھ گئی تھی، اور جاپان والوں نے چیزوں کے ساتھ ایسی چیزیں نکالی جس کے ساتھ ہاچی کا نام جوڑا، جیسے ہاچی بسکٹ، ہاچی چاکلیٹ، ہاچی بکس، ہاچی ایسی بہت ساری کتابیں، ایسی ہر ایک چیز کے ساتھ انہوں نے ہاچی کا نام جوڑا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ٹکٹ جو جاپان والوں نے جاری کروایا ہاچی کے نام پہ، اسی وجہ سے اس ٹکٹ پر کسی شخص کے بجائے ایک کتے کی شکل دی گئی تھی، کیونکہ وہ ہاچی کی وفاداری کی وجہ سے، اور جو اس نے اپنے کتا ہونے کے بعد بھی وفاداری دکھائی تھی اپنے مالک کے لیے، وہ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک محفوظ ہے اور ایک نصیحت ہے۔ فی امان اللہ۔